السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے آرگنائزیشن اڈیپٹیشن۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں ڈیٹیل میں آرگنائزیشن ایکالوجی پہ۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آرگنائزیشن ایکالوجی اسکول آف تھاٹ یا پاپولیشن ایکالوجی اسکول آف تھاٹ جو ہے اسینشلی ڈفر کرتا ہے آرگنائزیشنل اڈیپٹیشن اسکول آف تھاٹ۔ اب آرگنائزیشن ایکالوجی اسکول آف تھاٹ کا بیسک جو اس کا ایسنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اٹ از دی ایکالوجی وچ پلیز اے ڈومیننٹ رول، اٹ از دی environment اور اٹ از دی مارکیٹ which plays a decisive role in shaping up of managerial practices or organization structure within organization. لیکن آرگنائزیشن اڈیپٹیشن کا انفیکٹ اسٹانس ڈفرینٹ ہے اور بالکل یہ 180 ڈگری اپوز کر رہا ہے ایکالوجی اسکول آف تھاٹ سے۔ تو آرگنائزیشن اسٹرکچر کا یہ بیسیکلی ہائپوتھیسس ہے کہ جناب آرگنائزیشن کے اپنے اندر ایبلٹی ہے ٹو چینج اٹ سیلف۔ سو یہاں پہ آرگنائزیشن اڈیپٹیشن کا میٹافر یوز کیا گیا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کانسٹنٹلی انڈیور کر رہی ہے ٹو چینج اٹ سیلف اینڈ کیپ اٹ الائنڈ ود دی انوائرمنٹ، یعنی اپنے آپ کو کانسٹنٹلی موو کر رہی ہے، چینج کر رہی ہے، اور تاکہ انوائرمنٹ کے ساتھ اپنی الائنمنٹ مینٹین کریں۔ تو یہی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈیسائسو رول پلے کرتا ہے وہ آرگنائزیشن ہے، اور یہ فرام ود ان فینومینا ہے، لائک آرگنائزیشن ایز این اینٹی، اور اس کے اندر جو ڈفرینٹ ڈائنامک فورسز ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن، اور آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی اور آرگنائزیشن کا اسٹرکچر، پروسیسز، ٹیکنالوجی، کلچر، یہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک ڈیسائسولی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جناب آرگنائزیشن ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ میں سروائیو کرے گی، گرو کرے گی یا فیلیور ہوگا۔ تو بیسک یہاں پہ تھیسس کیا ہے کہ اٹ از دی آرگنائزیشن اٹ سیلف وچ ڈیسائڈس دی لیول آف الائنمنٹ یا ڈگری آف فٹ، کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ کس لیول پہ آرگنائزیشن نے فٹ اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے آرگنائزیشن اڈیپٹیشن۔ تو آرگنائزیشن اڈیپٹیشن کے حوالے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آرگنائزیشن کا جو مطلب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ڈومیننٹ ہیں کہ آرگنائزیشن میں ایک سب سے پہلے جو سب سے ڈیسائسو رول ہے وہ ہے آبجیکٹیوز کا، کہ آبجیکٹیوز یا جو انٹرپرینیورز ہیں یا مینیجرز ہیں، ٹاپ مینیجرز ہیں، وہ آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور پھر دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ ان آبجیکٹیوز کو کیسے ایک میکانزم ایک اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جائے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھا کہ ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں، دو ڈومیننٹ ویریبل آ جاتے ہیں آرگنائزیشن میں۔ ایک ویریبل یہ ہے کہ آبجیکٹیو سیٹنگ فینومینا ہے، اس کو ہم فوکس کریں گے کہ آبجیکٹیو سیٹنگ فینومینا جو ہے وہ اس میں فردر کون سے فردر سب ویریبلز جو اس میں رول پلے کرتے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے کہ وہ میکینزم ہے ٹو اٹین دوز ویری آبجیکٹیوز، یعنی میکینزم جس کا مطلب اسینشلی آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے۔ اور جو پہلا ویریبل جس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے آبجیکٹیوز کے حوالے سے، اس کو ہم اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں، اسٹریٹجک انٹینٹ بھی کہتے ہیں۔ اس میں مشن، ویژن، ٹارگیٹس، گولز اور یہ ساری کانسیپٹس آ جاتے ہیں، یا پروسیجرز تک بھی ایٹ ٹائمز اس میں انوالو۔ تو اسی چیز کو اسٹریٹجک مینجمنٹ کا لٹریچر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ہائرارکی آف اسٹریٹجک انٹینٹ۔ تو دو چیزیں یہ ڈیسائسو رول پلے کر رہی ہیں۔ اب ہم اسی حوالے سے جب دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن اڈیپٹیشن کے فینومینا کو، کہ جب آرگنائزیشن کانسٹنٹلی ایک کوشش کرتی ہے کہ انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرے اور اب انوائرمنٹ کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ڈیولپ کرے، تو پھر کیا فینومینا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلا امپیکٹ اس کے آبجیکٹیوز پہ ہوتا ہے کہ جناب آبجیکٹیوز جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں یا کانسٹنٹ ہو رہے ہیں۔ چینج ہو رہے ہیں تو کس ریٹ پہ چینج ہو رہے ہیں؟ کیا انکریمنٹل چینج آ رہی ہے آبجیکٹیوز میں، یا پھر کوئی ڈراسٹک اور ریڈیکل چینج آ رہی ہے؟ تو آبجیکٹیو کے چینج ہونے کا امپیکٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ بھی لازمی آئے گا۔ یعنی جب ہم نے ڈسکس کیا کہ آبجیکٹیوز میں اگر کنٹینیوس چینج ہے، انکریمنٹل چینج ہے یا ڈراسٹک لیول کی چینج ہے، تو لائک وائز آرگنائزیشن میں بھی آرگنائزیشن اسٹرکچر میں اور اس کے پروسیسز میں کیا کنٹینیوس چینج آنی چاہیے یا کوئی فنڈامنٹل چینج آنی چاہیے؟
تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ چینجنگ آبجیکٹیوز شوڈ کورسپونڈ ٹو چینجنگ آرگنائزیشن اسٹرکچر. تو آرگنائزیشن اسٹرکچر اور پروسیسز میں بھی چینج آنی چاہیے تاکہ آرگنائزیشن جو ہے اپنی الائنمنٹ مینٹین کرے. ظاہر ہے اب یہاں پہ بات آئے گی کہ اسٹریٹجی جب چینج ہو رہی ہے, اب اسٹریٹجی چینج کے انڈیکیٹرز کون سے ہیں؟ اسٹریٹجی چینج کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آرگنائزیشن, اب یہ اسینشلی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے حوالے سے اگر آپ لٹریچر سروے کریں تو چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. مارکیٹنگ اور مینوفیکچرنگ یا مارکیٹنگ اور پروڈکشن اسٹریٹجی پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو خاصا اس بارے میں کلیئر ہو جائے گا. آپ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو لیں فار انسٹنس, کہ جناب ڈفرینشیشن کی اسٹریٹجی ہے یا سیگمنٹیشن کی اسٹریٹجی ہے, اور آرگنائزیشن پھر کوئی اور پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتی ہے, یا کسی پروڈکٹ جو ہے وہ اگر اس سفیشینٹ یا سیٹسفائنگ لیول پہ ریونیو جنریٹ نہیں کر رہا, اس کو ودرا کرنا ہے یا ایگزٹ ڈیسیژن کرنا ہے, یا کسی اور مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے آرگنائزیشن ہے, یا مارکیٹ ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی ہے. تو ویریس اسٹریٹجیز جو مارکیٹنگ کے حوالے سے ہیں وہ آپ ریویو کر سکتے ہیں کہ چینج ان اسٹریٹجی کا کیا مطلب ہے. یہاں پہ چینج ان اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم جو کہ آرگنائزیشن فارمولیٹ کرتی ہے ٹو انگیج اٹس کسٹمر یا ٹو انگیج وائل انٹریکٹنگ ود انوائرمنٹ, یعنی انوائرمنٹ کو انگیج کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے آرگنائزیشن کی, جسے ہم ایکسٹرنل اسٹریٹجی کہتے ہیں, تو وہ اگر اس میں کوئی شفٹ آ رہا ہے یا اس میں کوئی چینج آ رہا ہے یا اس میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی ہے, کوئی فنڈامنٹل ڈسکنٹینیوٹی ہے کہ آپ پہلے پروڈکٹ اے لانچ کیا ہوا ہے اور اسی سے سارا ریونیو یا اسی پہ فوکس ہے اور آرگنائزیشن اسینشلی اسی پہ بیس کر رہی ہے, تو پھر دا نیڈ از کہ انوائرمنٹ چینج ہو گیا, اب پروڈکٹ بی لانچ کرنا ہے یا اے کو ودرا کرنا ہے. تو دس از واٹ از مینٹ بائی اسٹریٹجک چینج. تو اسٹریٹجک چینج اگر ہوگی تو نیچر آف پروڈکٹ دین چینج ہو جائے گا, اور نیچر آف پروڈکٹ اگر چینج ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی ریپرکشنس آرگنائزیشن کے انٹرنل ڈائنامکس پہ, آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ. تو اسینشلی اس چیز کو ریفر کیا جاتا ہے لٹریچر میں اور آرگنائزیشن اڈیپٹیشن کے لٹریچر میں کہ افیکٹو آرگنائزیشن کے طور پہ, کہ وہ آرگنائزیشنز جو ہیں دے آر کنسیڈرڈ افیکٹو آرگنائزیشن ہو آر ایبل ٹو مینٹین الائنمنٹ ود دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ, یا جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ ایک کمپیٹیبلٹی ڈیولپ کریں, ان آرگنائزیشن کو کہا جاتا ہے افیکٹو آرگنائزیشن. اور وہ آرگنائزیشن جو ایسا الائنڈ ریلیشن شپ ڈیولپ نہ کر سکیں یا ان کمپیٹیبلٹی ڈیولپ نہ کر سکیں تو دے آرگنائزیشن سیز ٹو بی افیکٹو, تو وہ آرگنائزیشن پھر فیل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ چینج جو انوائرمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپلائنس یا کمپیٹیبلٹی یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہارمونائز نہیں کر پاتی, تو وہ آرگنائزیشن پھر دین دے آر باؤنڈ ٹو فیل. Therefore, effective organizations are those organizations who constantly modify their objectives, keeping in view the environment. What is happening out there in environment, اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں, اپنے آبجیکٹیوز کا یعنی آبجیکٹیوز ریلیٹ کرتے ہیں اگین سروائیول اینڈ گروتھ, اینڈ دین آبجیکٹیوز مائٹ ریلیٹ ٹو فار انسٹنس کہ پروڈکٹ کس قسم کا ہونا چاہیے اور اس میں کتنے ٹائپ کے پروڈکٹس ہونے چاہیے, کیا نئے پروڈکٹس لانچ کرنے چاہیے یا پرانے پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈائیورسٹ کرنے چاہیے. تو یہ ڈیسیژنز بیسیکلی اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہیں, اس میں کانسٹنٹلی ماڈیفیکیشن ہے, اس میں کانسٹنٹلی ان کی ایویلویشن ہے, ان کا ریویو ہے, اور پھر جب ان میں اگر ایویلویشن اور ریویو ہوگا تو ان ٹرن دیٹ از گوئنگ ٹو امپیکٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر, اور آرگنائزیشن اسٹرکچر اور اس کے پروسیسز پہ بھی امپیکٹ ہوگا. تو پوائنٹ از کہ چینجنگ آبجیکٹیو, چینج پروسیس اسینشلی ڈیل ود چینجنگ آبجیکٹیوز with changing structure and changing processes and all that. So, آج کا جو ہمارا ماڈل ہے آرگنائزیشن اڈیپٹیشن کے حوالے سے that is presented by Miles and Snow. تو مائلز اینڈ سنو نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ ایک تو اسٹریٹجی کی ٹائپولوجی دی ہے کہ دیر آر 3 or 4 types of organization. آرگنائزیشنز کی اس نے 3 یا 4 قسمیں بتائی ہیں کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو ڈیفینڈر ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جو پراسپیکٹر ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جو انالائزر ہے, اور 4th ٹائپ کو اس نے سم واٹ کم ڈسکس کیا ہے لیکن اس کو اس نے ریئیکٹر کے طور پہ کہا ہے, اور جو 4th کیس ہے وہ بیسیکلی ایک فیلڈ اور فلاپڈ کیس ہے.
تو بیسیکلی اس نے 3 آرگنائزیشنز کے حوالے سے بات کی ہے کہ آرگنائزیشنز آر آف 3 ٹائپس: ڈیفینڈرز، پراسپیکٹرز، اینالائزر، اور اس کے پھر ویریس ایٹریبیوٹس بتائے ہیں. ان ایٹریبیوٹس کو ہم کچھ ہی دیر بعد ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اسی طرح مائلز اینڈ سنو نے بیسیکلی آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بات کی ہے، اور آرگنائزیشن اسٹرکچر کے حوالے سے اس نے بھی اگین اسینشلی ٹائپس آف پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ آرگنائزیشن جب انسیپشن فیز میں ہو یا اسٹیبلشڈ آرگنائزیشن اپنی جب اسٹریٹجی کو ایون ریویو کرے تو اس وقت کیا پرابلم ہوتا ہے. اس وقت اس پرابلم کو اس نے انٹرپرینوریل پرابلم کہا ہے. سیکنڈ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ ایک انجینئرنگ پرابلم کی طرف لے جاتا ہے. تو اور تھرڈ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ انجینئرنگ پرابلم اگر ریزالو ہو جائے تو وہ پھر ہمیں ایڈمنسٹریٹو پرابلم کی طرف لے جاتا ہے. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں اس چیز کو اس نے نام دیا ہے کہ وہ آرگنائزیشن جو اپنے انٹرپرینوریل پرابلم کو ریزالو کریں تو پھر انجینئرنگ پرابلم میں آ جاتے ہیں. انجینئرنگ پرابلم ڈیفینیٹلی پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ سے ریلیٹ کر رہا ہے اور ٹیکنالوجی آپشن سے ریلیٹ کر رہا ہے. وہ اگر ریزالو کر لیں تو پھر ایڈمنسٹریٹو پرابلم میں آ جاتے ہیں. تو اسینشلی ان تینوں پرابلمس کا اس نے ایک سائیکل ڈیفائن کیا ہے اور اس چیز کو اس نے نام دیا ہے اڈیپٹیو سائیکل. تو اسینشلی اب آپ دیکھیں کہ اس نے، اگر آپ اس آرٹیکل کو غور سے دیکھیں جس کا کمپلیٹ ریفرنس آپ کو نوٹس میں بھی مل جائے گا لیٹر آن، تو اگر آپ دیکھیں تو اس نے بیسیکلی آرگنائزیشن اسٹرکچر کی ٹائپس کو اور اسٹریٹجی کی ٹائپس کو اور اس میں دونوں کو اینالائز کیا ہے اور پھر کمپیئر کیا ہے کہ کون سی آرگنائزیشن جو ہے وہ کس طرح کی پرابلم فیس کرتی ہے، اور پھر اس کو اس نے کلاسیفائی کر دیا کہ یہ اس پرٹیکولر ٹائپ کی اسٹریٹجی کو فالو کر رہی ہے. تو essentially this is how authors have basically written this article by comparing or superimposing 2 types of literature, the literature related to organization structure and literature related to strategic typology. اور یہ ایک نالج کریٹ کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ 2 ڈفرینٹ کانسیپٹس کو آپس میں ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں اور ریلیٹ کریں اور ان کا لنکیج ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس کی ایک امپیریکل ایویڈنس بھی اگر آپ کو مل جائے، یعنی ریئل لائف میں اس کے لیے جو بھی آپ کا ہائپوتھیسز ہیں اس کی ایویڈنس بھی مل جائے تو پھر آپ کی تھیوری جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہو جاتی ہے، یا اس تھیوری کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل ریئل لائف کے قریب ہے، اور اس کو پھر ایکنالجمنٹ جو ہے لٹریچر میں زیادہ ملتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے مائلز اینڈ سنو کے اڈیپٹیشن ماڈل کے حوالے سے. تو اس میں ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی وہ کہ پہلے ہم آرگنائزیشن اسٹرکچر کے ویریس فیزز کو اسٹڈی کریں اور ہر فیز کے ایٹریبیوٹس، لیڈنگ جنرک ایٹریبیوٹس وہ ڈسکس کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اسٹریٹجی ٹائپولوجی کی طرف آئیں گے کہ کون سی آرگنائزیشن جب ڈیفینڈر بنتی ہے، جب اسے کلاسیفائی کرتے ہیں ایز اے ڈیفینڈر، یا جب اسے کلاسیفائی کرتے ہیں ایز اے پراسپیکٹر، جب اسے کلاسیفائی کرتے ہیں ایز این اینالائزر، تو اس کے کیا میننگز ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے اڈیپٹیو سائیکل اور اس کی ایٹریبیوٹس پہ. تو اڈیپٹیو سائیکل کے حوالے سے سب سے پہلے جو بات کی ہے مائلز اینڈ سنو نے، یہ بات کی ہے کہ آرگنائزیشن میں بیسیکلی چونکہ اڈیپٹیشن اسکول آف تھاٹ کو یہ فیور کر رہے ہیں اور اس کے لیڈنگ پروپوننٹس ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں جو کریٹیکل ڈیسیژنز ہیں یا آرگنائزیشن میں ڈیسائسو رول جو ہے وہ ٹاپ مینیجرز پلے کرتے ہیں. تو اٹ از ناٹ دی انوائرمنٹ وچ پلیز اٹس رول، بلکہ آرگنائزیشن کے پاس جو ٹاپ مینیجرز ہیں یا انٹرپرینیور ہے یا ٹاپ مینیجرز ہیں، سینئر ایگزیکٹو، دے ان فیکٹ پلے اے ڈیسائسو رول. تو یہ تو اس کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے. تو اڈیپٹیو سائیکل پہ اب ہم آتے ہیں. اس میں جو بات سب سے پہلے کی گئی ہے وہ یہ کہ اڈیپٹیو سائیکل آرگنائزیشن، ہر آرگنائزیشن میں ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ دے آر کنٹینیو ٹو ایوالو، یعنی وہ ایک سائیکل سے، ایک آسپیکٹ سے یا ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ کی طرف موو کرتی ہیں. اور یہ اسمالر آرگنائزیشن اور انٹرپرینیور بیسڈ آرگنائزیشن یا نیو آرگنائزیشن میں اکارڈنگ ٹو مائلز اینڈ سنو دس از مور آبویس، یہ لارج آرگنائزیشن میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے.
تو میننگ دیر بائی کہ اڈیپٹو سائیکل از ایوری ویئر، لیکن یہ زیادہ ویزیبل ہے جب ایک نئی آرگنائزیشن اسٹیبلش ہو. تو اڈیپٹو سائیکل کے میننگس پر اب ہم فردر ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو اس کا جو سب سے پہلا اس کا پرابلم ہے وہ ہے انٹرپرینوریل پرابلم. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرپرینور جو ہے نا اس کے لیے بیسیکلی دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے اپنی آرگنائزیشن کا ڈومین ڈیفائن کرنا ہے کہ آرگنائزیشن کون سا پروڈکٹ پروڈیوس کرے گی، یعنی اس نے انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے انگیج کرنا ہے. تو وہ اس کو جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے آرگنائزیشن ڈومین، یعنی کون سے گڈس اور سروسز جو ہے اسپیسیفکلی ود واٹ ایٹریبیوٹس آرگنائزیشن مسٹ پروڈیوس. ایک تو سب سے پہلے جسے ہم مارکیٹنگ میں پڑھتے ہیں ٹارگیٹ مارکیٹ، مارکیٹ سیگمنٹیشن، نش مارکیٹنگ. تو آرگنائزیشن انٹرپرینور کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ایک سیگمنٹ کارو آؤٹ کرنا چاہتا ہے، ایک نش کارو آؤٹ کرنا چاہتا ہے جس میں کہ کوئی دوسرا اس کو کمپیٹ نہ کر سکے اور اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ سب سے سپیریئر مانا جائے ان ٹرمز آف کوالٹی یا ان ٹرمز آف سروس یا جو بھی اس کے ایٹریبیوٹس وہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہے یا ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہے اپنے پروڈکٹ اور سروسز کے ساتھ. تو ایک تو یہ پرابلم ہے کہ اس نے مارکیٹ کو دیکھنا ہے، انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے اور پھر اپنے پاسٹ ایکسپیرئنس پہ، نالج پہ یا اپنا اس نے ایک اسٹریٹجائز کرنا ہے بیسیکلی کہ جناب یہ ہمارا ہونا چاہیے مارکیٹ سیگمنٹ یا یہ ٹارگیٹ مارکیٹ ہونی چاہیے. This is problem number one. Within entrepreneurial problem, we have this is number one issue which the entrepreneur faces. یا لارج آرگنائزیشن میں بھی اسی قسم کا مسئلہ ہے کہ جی ایک پروڈکٹ لائن ہے، اس کو کیونکہ اس کی ریونیو بیس ڈپلیٹ کر گئی ہے اور کمپیٹیٹرز دوسری پروڈکٹس کے ساتھ زیادہ ریونیو لے رہے ہیں، مارکیٹ شیئر ڈپلیٹ ہو گیا ہے. فار انسٹنس جس پروڈکٹ میں کمپنی جو ہے وہ لیڈر تھی، انڈسٹری لیڈر تھی، وہ ریڈیوس ہو گیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور سگنیفیکینٹ لیول پہ جہاں پہ اس کی ریونیو بیس ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور کمپنی کی پرفارمنس کو امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے، نیگیٹولی امپیکٹ ہے. تو اب ڈیسیژن یہ ہوگا کہ نیا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے. تو یہ اسی قسم کا لارجر آرگنائزیشن میں بھی مسئلہ ہے. تو نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا نیو مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیسیژنس کرنا ہے تو کون سی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ مسئلہ سب سے پہلا. دوسرا اسی میں جو ریلیٹڈ مسئلہ ہے وہ آرگنائزیشن کا ہے، اسے انٹرپرینوریل پرابلم کہتے ہیں. وہ ایک ایڈڈ ڈائمینشن ہے. ایک تو اسٹریٹجی سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ کیسے کسٹمرز کو انگیج کرنا ہے اور کس سیگمنٹ میں آپریٹ کرنا ہے. دوسرا آرگنائزیشن کے اندر کے اسے کیسے آرگنائز کرنا ہے، یعنی کون سے اسکلز ہونے چاہیے یا آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے اور مینیجریل پریکٹسز اور مینیجریل ڈیسیژنس کے جو ایشوز ہیں وہ اس میں بیسیکلی اس سے ریلیٹ کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرپرینیور یا ٹاپ ایگزیکٹوز اس پرابلم کو کیسے ریزالو کرتے ہیں. تو جسے ہم نے فیز 1 کا پرابلم کہا ہے. تو فیز 1 کے پرابلم میں بیسیکلی انٹرپرینیور نے یہ کرنا ہے کہ اس نے ایک تو سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ پروڈکٹ مارکیٹ ڈومین کے حوالے سے کہ کس قسم کا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے اور کس قسم کے کنزیومرز کے لیے. تو ایک تو وہ پرٹیکولر پروڈکٹ مارکیٹ ڈومین کے ایشو کو ریزالو کرے گا. اور سیکنڈ ایشو کیا ہوگا کہ کس طرح پھر آرگنائز کیا جائے چیزوں کو. وہ پھر دیٹ ول لیڈ ٹو ان سیکنڈ فیز کے جسے ہم کہتے ہیں انجینئرنگ پرابلم کی طرف. لیکن اس فیز میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ پروڈکٹ مارکیٹ ڈومین کو انٹرپرینیور نے یا ٹاپ ایگزیکٹوز نے ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ کیا ہوگی، کیا وہ چینج ہو گئی ہے اور چینج کس نوعیت کی ہے اور سبسیکوینٹ ایکشن کیا ہوگا. اب جو بھی ایکشن انٹرپرینیورز یا ٹاپ ایگزیکٹوز لیں گے تو وہ پھر اس کی مینیفیسٹیشن ہوگی آرگنائزیشن اسٹرکچر میں. وہ کیسے ہوگا کہ ریسورس ایلوکیشن پیٹرن. تو اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ جناب ایک پروڈکٹ کو اتنے ریسورسز ایلوکیٹ ہو رہے تھے تو اب وہ ریسورسز جو ہیں شفٹ ہو جائیں گے کسی اور پروڈکٹ کے ڈیولپمنٹ میں یا اس کی مارکیٹ ڈیولپمنٹ میں. تو دیٹس پوائنٹ کہ آرگنائزیشن میں اسٹریٹجک چینج کے یا آرگنائزیشن اڈیپٹیشن کے انڈیکیٹرز کیا ہیں. تو ایک انڈیکیٹر تو ریسورس ایلوکیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں بجٹ. تو آرگنائزیشن ہے جو بجٹ ہے وہ سب سے
بڑا جو ایکشن کا یا انسٹرومنٹس ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کو فیسیلیٹیٹ کرے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں. تو آپ ریئل بلکہ اسٹیٹڈ لیول پہ نہیں جانا کہ آرگنائزیشن کے مشن میں کیا لکھا ہے یا آرگنائزیشن کے ٹاپ ایگزیکٹوز کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ایکچولی وٹ ڈو دے سے کہ جی اباؤٹ دیئر پالیسی کہ جی ہم نے کسٹمرز کو یا مارکیٹ کو اس طرح انگیج کرنا, بلکہ آپ نے ایکچوئل اگر اس کو انالائز کرنا ہے تو پھر اس کا بجٹری ایلوکیشن دیکھنا ہے. تو ریسورس ایلوکیشن جو ہے وہ اسینشلی بتائے گی یا ریویل کرے گی کہ جناب آرگنائزیشن میں کیا پالیسی شفٹ آیا ہے یا اسٹریٹجک شفٹ آیا ہے یا نہیں, اور آرگنائزیشن جو ہے اسینشلی اپنے پرابلم کو اس فیز 1 کے پرابلم کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے کہ نہیں. اور اگر اسے سکسیسفلی ریزالو کر لے تو اس کا انڈیکیٹر بھی اگین سیلز ہی ہے. یعنی سکسیس کا جو انڈیکیٹر ہے کہ آرگنائزیشن میں ٹاپ ایگزیکٹوز یا انٹرپرینیور سکسیسفلی پروڈکٹ مارکیٹ ڈومین کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, تو اور اس کے جو سکسیس پیرامیٹر ہے دیٹ از اگین وہ یا پروفیٹیبلٹی ایونچولی ہوگی جسے فائنینشیل انڈیکیٹر کہیں گے, یا مارکیٹنگ کے ٹرم میں ہم سیلز پرفارمنس انڈیکیٹر کہیں گے, تو سیلز ہی ہوگی, انکریز ان سیلز یا گروتھ ہے, گروتھ آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں آرگنائزیشن کامیاب ہو گئی ہے. تو یہاں پہ فرسٹ فیز میں جس کو جیسا نام سے ہی ظاہر ہے کہ انٹرپرینوریل پرابلم, اس میں کیا ہے اونر یا ٹاپ ایگزیکٹوز کا بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے, ڈیلیبریٹ پرپز ہے, کانشیس ڈیسیژن لینا ہے کہ نئی اپرچونٹی کو بیسیکلی ایکسپلائٹ کرنا. یہ ایک ان کا ایشو ہے کہ کیسے اپنے آپ کو جو انوائرمنٹ چینج ہو گیا اور اس میں انوائرمنٹ کو سکین کرنا اور اس میں نئی اپرچونٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا آرگنائزیشن کے ڈومین میں, یعنی ایک نیو پروڈکٹ مارکیٹ ریلیشن شپ کو انویزیج کرنا یا ویژولائز کرنا اور پھر اسے سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کرنا. تو جہاں پہ سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کرنے کی باری آئے گی تو وہ پھر آرگنائزنگ کا ایشو بن جائے گا, وہ پھر ہمیں سیکنڈ فیز میں لے جائے گا. اچھا, کچھ کمپنیز جو ہیں اس چیز کو ایسے مینیج کرتی ہیں کہ وہ انہوں نے بیسیکلی اپنا ایک خاص جو اسٹیبلشڈ کمپنیز ہیں انہوں نے اپنا ایک امیج ڈیولپ کرنا ہے اور پروجیکٹ کرنا ہے. فار انسٹنس اس کی میں ایگزامپل آپ کو دوں گا ایک ہائی ٹیک کمپنی کی, کہ اس کی اسٹریٹجی اسینشلی کمیونیکیشن اسٹریٹجی پہ بیس کرتی تھی کہ جناب اگر پروڈکٹ کی پروڈکٹ مارکیٹ ڈومین چینج ہو گیا ہے اور اب اپنے اس نے کنزیومرز کو میسج دینا ہے, ایک تو ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہے اور سیکنڈ انٹرنل کمیونیکیشن ہے کہ اپنے امپلائیز کو بھی بتانا ہے کہ اب ہم ایک بزنس سے شفٹ ہو گئے ہیں دوسرے بزنس کی طرف. تو پھر کس چیز پہ ریلائنس ہے, کمیونیکیشن پہ اسٹریٹجی اور اپنے امیج بلڈ اپ پہ بیسیکلی ریلائنس ہے. میں بات کر رہا تھا کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک ہائی ٹیک آرگنائزیشن کی, کہ لائک کمپیوٹر بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے اور وہ پہلے میموری ڈیوائسز میں آپریٹ کر رہی تھی اور میموری اسٹکس یا میموری ڈیوائسز انسٹرومینٹس ڈیولپ کر رہی تھی. تو اس نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا کہ وی آر انٹو دس میموری بزنس یا میموری آرگنائزیشن. اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ اس کا جو اسینشلی آرگنائزیشن اسی میموری ریلیٹڈ ڈیوائسز پروڈیوس کرنے پہ اس کا سارا بزنس اسٹیبلش کر رہا تھا. یعنی 90% بزنس جو ہے یا ریونیو جو ہے وہ اس پروڈکٹ سے آ رہا تھا. واٹ ہیپنڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, کمپیٹیٹرز انٹر ہو گئے اس سیگمنٹ میں اور اس نے اس کمپنی کا جو اس پرٹیکولر پروڈکٹ کا شیئر تھا وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گیا. کمپنی نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا, ڈائیورسفائی بھی کر لیا ڈفرینٹ بزنسز میں ڈفرینٹ پروڈکٹس میں, لیکن اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی تھی کافی دیر تک اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی اس نے کیے رکھا اس چیز پہ کہ ہم جناب میموری بزنس میں میموری پروڈکٹ وی آر اے میموری کمپنی. واٹ ہیپنڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یعنی اس نے چینج کو ریئلائز نہیں کیا, اور جب کچھ عرصے بعد جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ جناب ہمارا تو اس اسٹریٹجک ٹرانسفارمیشن کی جب باری آئی اور انوائرمنٹ سکین کیا اور دیکھا کہ ٹرینڈ ہی اب بدل چکا ہے, اور اب جو ہے اس کا بیسک پرابلم کیا تھا کہ اب وہ جو میموری کمپنی تھی اس سے ہارڈلی کہاں 90% اس کا ریونیو اس بیس سے آ رہا تھا اور کہاں 5-10% آ رہا ہے. تو ریونیو ڈپلیٹ ہو گیا. تو اب اور جو دوسرے سیگمنٹ سے دوسرے پروڈکٹ سے وہ اسینشلی زیادہ وہاں سے ریونیو کمپنی کر رہی تھی یا آرگنائزیشن. تو اب انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا کہ وی آر نو مور میموری کمپنی, ان فیکٹ وی آر ناؤ
ملٹی پروسیسر کمپنی. یعنی اب دوسرا بزنس ہے یہ ایک اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ڈیوائس ہے کہ جناب ہم پروسیسر کمپنی ہیں بیسیکلی, اور ہم نے میموری کمپنی والا جو امیج تھا اس کو ختم کرنا ہے اور پروسیسر کا جو امیج دینا ہے کہ ہمارا اب بزنس یہ ہے. تو بات وہی ہے کہ اب یہ چینج جو آیا, یہ شفٹ جو آیا, یعنی ایک بزنس سے دوسرے بزنس کی طرف یا ایک پروڈکٹ لائن سے دوسری کی طرف, تو اب اس کو کس طرح اس نے مینج کیا؟ بائی تھرو کمیونیکیشن, کمیونیکیٹنگ کسٹمرز, کمیونیکیٹنگ شیئر ہولڈرز اینڈ اسٹیک ہولڈرز, اور دوسرا کمیونیکیٹنگ فرام ود ان, یعنی اپنے امپلائیز کو ہی انڈوکٹرینیٹ کیا کہ ٹھیک ہے وہ اب ہمارا بزنس نہیں رہا. تو اب کیا ہوگا, اس امیج بلڈنگ اور کمیونیکیشن کے بعد, یا یہ بلیف لیول پہ بیسیکلی آپریٹ کرتی ہے کہ کنزیومرز کی, اسٹیک ہولڈرز کی, شیئر ہولڈرز کی ایکسپیکٹیشن اب ڈفرینٹ ہو جائیں گی, اور اب وہ ان کا ٹریٹمنٹ اور بیہیویئر بھی اس آرگنائزیشن کے ساتھ ڈفرینٹ ہو جائے گا. اور اسی طرح کمپنی کے ود ان جو آرگنائزیشن اسٹرکچر یا بجٹری ایلوکیشن, اس کا فوکس چینج ہو جائے گا. اب R&D جو ہے وہ اس کا بجٹ جائے گا میموری کی طرف نہیں جائے گا, بلکہ وہ پروسیسنگ یا پروسیسر کے جو بزنس ہے اس کو ڈیولپ اور فیوچر پروڈکٹ کی طرف, ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گا. تو یہ اس کی امپلیکیشن ہے کہ پہلے آپ امیج ڈیولپ کریں اور وہ امیج آپ ایکسٹرنل آڈینس کو دیں اور پھر انٹرنل آڈینس کو دیں, اور لائک وائز پھر اس کے بعد جو آپ کام کریں گے اس کی لیجیٹیمیسی زیادہ ہوگی, پھر آپ زیادہ آسانی سے وہ پوزیشن لے سکتے ہیں. تو اس پرابلم کو اس طرح بھی کمپنیز جو ہیں وہ ریزالو کرتی ہیں. There are two things important. One is کہ جی identification of new opportunity. Second, کہ how you intend to resolve that problem of organizing. تو یہ basically entrepreneurial problem ہے. Second problem جو آتا ہے وہ ہے انجینئرنگ پرابلم, کیونکہ جیسے ہی آرگنائزیشن نے اگر سکسیسفلی پروڈکٹ مارکیٹ ڈومین آئیڈینٹیفائی کر دیا تو اب اصل مسئلہ آئے گا ہاؤ ٹو آرگنائز تھنگس. کہ اب پروڈکٹ مارکیٹ ریلیشن شپ جو نیا ویژولائز کیا انٹرپرینیورز نے یا ٹاپ ایگزیکٹوز نے, اب اس کی ڈائنامکس کیا ہیں. جیسے کہ میں پہلے بات کر چکی, اب بجٹری ایلوکیشن کیا ہونی چاہیے, آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے, اور ریسورس ایلوکیشن کیا ہونی چاہیے, کمیونیکیشن اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے, کنٹرول میکانزمس کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, کیا ٹریڈیشنل اسٹرکچر والی چیزیں ہم نے بیسیکلی ڈیلیٹ کرنی ہے یا ختم کرنی ہے, اور کیا نئی پروسیسز ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں جو کہ اس نیو پروڈکٹ مارکیٹ ریلیشن شپ کی ریکوائرمنٹ ہے. سو فرام ود ان جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں اب چینج کس طرح لائی جائے. تو انجینئرنگ پرابلم بیسیکلی it involves the creation of a system which operationalizes management solution to the entrepreneurial problem. یعنی جو ارلیئر پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اس کو کس طرح ریزالو کیا جائے, آپریشنلائز کیا جائے, یعنی سکسیسفلی اچیو کیا جائے. جو پروڈکٹ مارکیٹ ڈومین آئیڈینٹیفائی کیا ہے when it comes to organizing, تو کس طرح اس کے آپریشنل میئرز جو ہیں وہ صحیح کیے جائیں. So such a system requires management to select appropriate technology for producing and distributing the chosen product, and further need new information, communication and control linkages. تو اب جیسے ہی پروڈکٹ, نیچر آف پروڈکٹ, اس کی ایٹریبیوٹس یا نیچر آف بزنس چینج ہوا, جیسے جس کی میں نے آپ کو ایک مثال بھی ارلیئر دی ہے کہ کس طرح ایک کمپیوٹر بیسڈ کمپنی نے اپنا وہ پروڈکٹ لائن شفٹ کی بیسیکلی, اور اب فوکس ایک نئے بزنس اور نئے پروڈکٹ کی طرف کیا, تو اس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں وہ آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ بھی آئیں گی. اب کہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, کنٹرول لنکیجز کیا ہونی چاہیے, ٹیکنالوجی, سب سے پہلا ایشو تو ٹیکنالوجی ہے, کس قسم کی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے ٹو پروڈیوس دس پروڈکٹ. کیا اس کے لیے ہمیں نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, کیا اس کے لیے ہمیں نیا R&D بجٹ کی ضرورت ہے, کیا اس کے لیے کوئی نئی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, وہ مارکیٹنگ سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں, یا نیو مین پاور کی ٹرینڈ اسکلڈ انوویٹو پیپل ہمیں چاہیے فار انسٹنس آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو ہے. تو اب پرابلم کا اب جو فوکس ہے وہ بیسیکلی اسے ہم کہتے ہیں انجینئرنگ پرابلم. تو اب اس میں جو فوکس ہے وہ آرگنائزنگ پہ آ جاتا ہے, اور سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ایشو ہے, اس کو آرگنائزیشن نے ریزالو کرنا ہے.
اب ٹیکنالوجی کے حوالے سے مثلاً یہ ایشو ہو سکتا ہے، جو چیز آپ نے آلریڈی بھی فیملیئر ہوں گے اور پڑھ چکے ہوں گے اپنے کاسٹ اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ میں، کہ جی جاب آرڈر ہونا چاہیے، بیچ پروڈکشن ہونا چاہیے، یا فلو یا پروسیس پروڈکشن ہونی چاہیے، کس قسم کا بیسیکلی ٹیکنالوجی. پھر ٹیکنالوجی کے حوالے سے چوائس بھی مارکیٹ میں ہے، اور یہ ٹاپ ایگزیکٹوز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس قسم کی ٹیکنالوجی کا یا ٹیکنالوجی سلیکشن کا بھی بیسیکلی ڈیسیژن کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ ٹیکنالوجی سلیکشن سے ریلیٹڈ جو ڈیسیژن ہے اس پہ پھر آرگنائزنگ اور آرگنائزیشن اسٹرکچر اور مینجمنٹ پریکٹسز بھی اسی سے پھر ریلیٹ کرتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب تک ہم دو پرابلمس دیکھ چکے ہیں، کہ انٹرپرینوریل ریلیٹڈ پرابلم، سیکنڈ انجینئرنگ ریلیٹڈ پرابلم. تو فرسٹ تو وہ بیسک لیڈنگ اس میں فرسٹ فیز میں یہ تھا کہ اپرچونٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور آرگنائزیشن نے اپنے ڈومین پروڈکٹ مارکیٹ ریلیشن شپ کے حوالے سے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگر وہ سکسیزفل ہو گئے تو سیکنڈ ہے کہ پروڈکشن سے ریلیٹڈ، یعنی اس کو کس طرح سکسیزفلی لیول آف پروڈکشن اٹین کیا جائے، اور اس میں ٹیکنالوجی کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو. اب جب یہ ایشو سیٹل ہو جائے گا تو اس سے ریلیٹڈ پھر آرگنائزیشن کی کنفیگریشن سامنے آئے گی، اور آرگنائزیشن کی کمپوزیشن سامنے آئے گی، اور اس میں پھر کلیئرلی پتہ چلے گا کہ جی ڈگری آف، پھر وہ آرگنائزیشن کے ٹپیکل ایشوز سامنے آئیں گے کہ جی ڈگری آف سینٹرلائزیشن یا ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہونی چاہیے، مینجمنٹ کی ٹیئرز کتنی ہونی چاہیے، ہائرارکی کتنا ہونا چاہیے، اسپین آف کنٹرول یا اتھارٹی رسپانسبلٹی ریلیشن شپ. تو یہ ارلیئر دو سٹیجز سے آرگنائزیشن جو ہے وہ پاس کر کے اس تھرڈ سٹیج میں پھر یا تھرڈ فیز میں داخل ہوگی. تو یہ ایک بیسیکلی اسی چیز کو اس نے کہا ہے کہ اڈیپٹیو مائلز اینڈ سنو ہے. تو تھرڈ فیز ہے ایڈمنسٹریٹو پرابلم. اب ایڈمنسٹریشن کی بیسک ریزن کیا ہے، یعنی آرگنائزیشن کی جو بیسک فلاسفی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو بیہیویئرل انکنسسٹنسی یا انسرٹینٹی یا انپریڈکٹیبلٹی ہے وہ مینیجرز میں یا امپلائیز میں یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں یا ڈفرینٹ گروپس میں یا ڈفرینٹ انڈیویجولس میں وہ چیز ریزالو ہونی چاہیے. یعنی اس کانفلکٹ کو یا جو لوگ ایک دوسرے سے جاب کے حوالے سے اور ادروائز جو ایکسپیکٹیشن ہے اسے کلیریفائی ہونا چاہیے. تو اب مینجمنٹ فیز میں بیسیکلی کیا چیز اسٹیبلش ہوگی کہ کوآرڈینیشن اور کنٹرولنگ پروسیسز، یہ چیز بیسیکلی فائنلی سیٹل ہوگی اس ایڈمنسٹریٹو پرابلم میں. اور اس میں ٹاپ مینیجرز جو ہیں یا انٹرپرینور جو ہے وہ ریشنلائز کرے گا سسٹم کہ بیسڈ آن جو ارلیئر سولوشنز اس نے فائنڈ آؤٹ کیے انٹرپرینورشپ فیز کے اور پھر انجینئرنگ ریلیٹڈ فیز کے. تو اب اس کی جو وہ سولوشنز فائنڈ آؤٹ ہو گئے تو اس کی پھر ریشنالٹی جو ہوگی وہ ایڈمنسٹریٹو فیز میں ہوگی. اور ایڈمنسٹریٹو پرابلمز اب بیسیکلی انٹرپرینور فیس کرے گا یا ایون لارجر آرگنائزیشن فیس کرے گی. اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ کوآرڈینیشن کا ہے، اور سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ کنٹرول سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو اب یہاں پہ پرنسپلز ڈیولپ کرنے ہوں گے کہ کن بیسس پہ آرگنائزیشن جو ہے وہ یا ممبرز آف دی آرگنائزیشن ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں یا کوئی کرائٹیریا ڈیفائن کریں، یا آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ جو پروسیسز ہیں ان کے حوالے سے کرائٹیریا بیسیکلی ڈیفائن ہوں گے کمیونیکیشن پروسیس میں یا کنٹرول پروسیس میں یا پرفارمنس ایویلویشن کے پروسیس میں یا آبجیکٹو سیٹنگ پروسیس میں. یہ سارے پروسیسز جو ہیں وہ ایونچولی سیٹل ڈاؤن ہوں گے اس میں. اب اس میں اور ڈیسیژن میکرز نے، ٹاپ ایگزیکٹوز نے یا انٹرپرینور نے بیسیکلی اس کے پاس دو قسم کی چوائسیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آرگنائزیشن کو اس نے اسٹیبلٹی پرووائڈ کرنی ہے تھرو دیز پروسیسز اینڈ دیز میکانزمس یا تھرو دیز انسٹیٹیوشنس آرگنائزیشن کے اندر، کہ جو مینیجر جو ہیں وہ ایک مطلب جو بھی پروڈکشن سے ریلیٹڈ یا اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ ڈیسیژنز ہیں انہیں سکسیزفلی امپلیمنٹ کرنا ہے اور ایک اسٹیبل لیول پہ آپریٹ کرنا ہے. تو ایک پرپز اس کا ہے اسٹیبلٹی، یعنی یہ پالیسی فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن جو ہے
وہ آرگنائزیشن کے ایسے رولز ریگولیشنز ہونے چاہیے کہ وہ انہیں سکسیزفلی امپلیمنٹ کرے اور اپنا ڈیزائرڈ گولز اچیو کرے. یہ چیز تو ایک اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے اور سرٹینٹی اور پریڈکٹیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے. جو دوسرا اس کا آسپیکٹ ہے کہ وہ یہ کہ نہ صرف اسٹیبلٹی آرگنائزیشن میں پرووائڈ ہو بلکہ اس میں انوویشن کی کیپیسٹی بھی ہو. تو ایڈمنسٹریٹو پرابلم کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے, یعنی اس فیز میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں اسٹیبلٹی ہو. جو دوسرا آسپیکٹ ہے وہ یہ کہ آرگنائزیشن میں انوویٹو کیپیبلٹی ہو یا انوویشن کی کیپیسٹی ہو کہ انوائرمنٹ میں جو کچھ چینجز آئیں اس کے مطابق آرگنائزیشن اپنے آپ کو انوویٹ کر سکے ان دا ٹائم ٹو کم. تو یہ دو آسپیکٹس ہیں. تو اکارڈنگ ٹو مائلز اینڈ سنو کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو فیز ہے جس کو اس نے ایڈمنسٹریٹو پرابلم کا فیز کہا ہے, یہ پیوٹل رول پلے کرتا ہے ان میکنگ آرگنائزیشن اڈیپٹیو ٹو دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اینڈ وائی اٹ پلیز اے پیوٹل رول؟ It is because of the following reasons. Number 1 is rationalization and number 2 articulation. Management must be adept at two conflicting functions. First, to create an administrative system, structure and processes for monitoring and controlling current activities. And second, at the same time, allowing the system not to jeopardize the future innovation. اب یہاں پہ دیکھیں دو چیزوں کا مسئلہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جناب پہلا مسئلہ تو ریشنلائزیشن ہے کہ ایگزسٹنگ ایکٹیویٹیز ہے ان کو ریشنلائز کیا جائے, کنٹرول اور جو آرگنائزیشن اسٹرکچر کے جو ویریس پروسیسز ہیں ان کو ڈیفائن کیا جائے اور ایک اسٹیبلٹی پرووائڈ کی جائے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم یعنی کرنٹ جو آپریشنز ہیں, آن گوئنگ آپریشنز ہیں, وہ ایک اسٹیبل ورلڈ ویو دیتے ہیں کہ آرگنائزیشن نے اپنے جتنے بھی اسٹرکچر اور پروسیسز ہیں ان کے مطابق ڈیفائن کرنے ہیں. سیکنڈ, لیکن اس میں پوائنٹ وہی آ جاتا ہے جس سے پہلے ہم نے کہا کہ ریجیڈیٹی نہ آئے. تو سیکنڈ پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اتنا زیادہ ایکسیسولی بھی فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں یہ فیوچر انوویشن کیپیسٹی کو جیوپرڈائز نہ کرے یا اس کو خطرے میں نہ ڈالے. تو پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ اسٹیبلٹی اور پھر انوویشن, ان دونوں کا ایک بیلنس ہونا چاہیے یا دونوں سائملٹینیسلی سائڈ بائی سائڈ دونوں کو ایگزسٹ کرنا چاہیے کہ کب آرگنائزیشن نے اسٹیبل لیول پہ اپنی کرنٹ ایکٹیویٹیز کو یا کرنٹ پروڈکٹ کو بیسیکلی اس کو یہ آرگنائزیشن اسٹرکچر اور پروسیسز سپورٹ کرتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان اسٹرکچر اور پروسیسز میں اتنی وائبرنسی ہو کہ وہ فیوچر کا کوئی انوویشن بھی سسٹین کر سکیں جو کہ فیوچر میں ڈیولپ کرنا ہو. فیوچر ایونیوز کو آل ٹوگیدر وہ اسٹرکچر اور پروسیسز کلوز نہ کرتے ہوں, یعنی اس میں اتنی ریجیڈیٹی اور اتنی انفلیکسیبلٹی نہ آئے کہ جناب فیوچر کے آپشنز ہی کلوز ہو جائیں. تو یہاں پہ یہ دو آسپیکٹس یعنی ریشنلائزیشن اور آرٹیکولیشن کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. Now this has been identified as leading variable and lagging variable in the reading material which I have cited and as written by Miles and Snow. So what is meant by leading variable? Leading variable refers to the administrative system which must facilitate the organization future capacity to adapt by articulating and reinforcing the path along which innovative capacity can proceed. سو اس چیز کو مائلز اینڈ سنو نے لیڈنگ ویریبل کے طور پہ کہا ہے کہ ایسا پروویژن آرگنائزیشن میں آرگنائزیشن کے اسٹرکچر اور پروسیسز میں ہونا چاہیے کہ جو وہ انوویشن کو پروموٹ کریں اور انوویشن کو بھی سسٹین کریں یا اسے بھی ان دا ٹائم ٹو کم انکارپوریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اڈیپٹیشن اسی کا نام ہے کہ فیوچر کی کوئی پاسبل ایسی چینج ہو جائے تو پھر آرگنائزیشن اسٹرکچر اور پروسیسز اس کے ساتھ کوپ اپ کر سکیں. اس اسٹیج پہ آرگنائزیشن جو ہے وہ فیلیور نہ ہو, تو سفیشینٹ لیول آف فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. دوسرا ویریبل جو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے وہ لیگنگ ویریبل ہے. اینڈ آرگنائزیشن مسٹ ریشنلائز تھرو دی ڈیولپمنٹ آف اپروپریٹ اسٹرکچر اینڈ پروسیسز
strategic decisions made at previous points in the adjustment processes. لائک جو آرگنائزیشن اسٹرکچر اور پروسیس ہیں ان کے ذریعے ہم جو ایگزسٹنگ اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہیں، اور اسٹریٹجک ڈیسیژنز ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو ریفر کیا گیا ہے کہ ڈیسیژنز میڈ ایٹ پریویس پوائنٹس، یہاں پہ ریفر کیا جاتا ہے کہ ہسٹوریکل جو فیکٹس ہیں یا ایونٹس ہیں اور جن کی بیسس پہ ہم آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی یعنی پاسٹ کے ایلیمنٹ کو بیسیکلی ریفر کر رہے ہیں. تو جو پاسٹ میں جس قسم کے ایونٹس ہو چکے ہیں ان کی بیسس پہ ہم آرگنائزیشن اسٹرکچر اور پروسیسز الیبوریٹ کرتے ہیں یا ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس چیز کو کا نام اس نے لیگنگ ویریبل کے طور پہ کہا ہے کہ ایک لیگنگ ویریبل ہے اور ایک لیڈنگ ویریبل ہے. اور آرگنائزیشن اسٹرکچر میں یہ دونوں ویریبلس موجود ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ ٹو کوپ اپ ود دی ایگزسٹنگ اسٹریٹجیز، اینڈ سیکنڈ ٹو انیبل آرگنائزیشن فار فیوچر پاسبل چینج. تو آرگنائزیشن میں بیسیکلی یا آرگنائزیشن اسٹرکچر اور اس کے پروسیسز میں ہمیں دو قسم کی ٹینڈنسیز چاہیے، دو قسم کی کمپیٹنسیز چاہیے، دو قسم کی ہمیں بیسیکلی پرفارمنس چاہیے. ایک پرفارمنس یہ کہ آرگنائزیشن اپنے ایگزسٹنگ اسٹریٹجیز کو آرگنائزیشن اسٹرکچر اچھی طرح پرفارم کرے. دوسرا یہ کہ اس میں اتنی ریجیڈیٹی نہ ہو اور اتنی انفلیکسیبلٹی نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو فیوچر کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے اپنے آپ کو اڈیپٹ نہ کر سکے اور اپنے آپ کو ٹرانسفارم یا چینج نہ کر سکے. تو اسی چیز کو ہم اگر کلاسیکل پرنسپلس میں دیکھتے ہیں جو کہ ہنری فیول کے وہ گولڈن پرنسپلس ہیں، ان میں آپ کو یہی بات نظر آتی ہے کہ انیشیٹو ہونا چاہیے مینیجرز میں. اور دوسرا آسپیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلٹی، یعنی اسٹیبلٹی آن گوئنگ اسٹریٹجیز کے حوالے سے اس میں کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسٹیبلٹی کو ہم اتنا زیادہ ریگریسلی پرسو نہ کریں کہ وہ انیشیٹو کی کیپیسٹی کو انڈینجر کرے یا اسے خطرے میں لائے. تو مینیجرز کے پاس سفیشینٹ جو ہے وہ انیشیٹو ہونا چاہیے. اچھا، یہ چیز پھر آرگنائزیشن کے انسٹیٹیوشن، اس کے اسٹرکچر اور اس کے ڈیسیژن میکنگ، کنٹرولنگ اور کمیونیکیٹنگ پروسیسز میں یہ چیز بیسیکلی ڈیفائن ہوتی ہے کہ کس ایکسٹینٹ آف ڈیسیژن میکنگ یا ایکسٹینٹ آف امپاورمنٹ یا ایکسٹینٹ آف ٹیکنگ انیشیٹو کس لیول پہ مینیجرس کے پاس کتنا ہے. تو پوائنٹ یہاں پہ وہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم کے بیسیکلی دو آسپیکٹس ہیں. ایک یہ کہ کس طرح آرگنائزیشن کنسسٹنٹلی اپنی ایگزسٹنگ اسٹریٹجیز کو اچیو کرتی ہیں اور امپلیمنٹ کرتی ہیں، اور دوسرا کیا ان میں اتنی وہ کیپیسٹی ہے کہ نان روٹینائزڈ ایونٹس کو یا چینجڈ ایونٹس کو آرگنائزیشن اسٹرکچر میں اتنی کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو مینیج کر سکے، کوپ اپ کر سکے یا اڈیپٹ کر سکے. تو اسی چیز کے حوالے سے میں آپ کو ایک سلائڈ بھی بتاتا ہوں کہ دی ڈائلیما از ہاؤ کین وی گیٹ بوتھ آؤٹ آف دی سیم اسٹرکچر. ون نیڈز انوویشن اینڈ کریٹیوٹی اینڈ ادر ڈیمانڈز ٹائٹ ڈسپلن اینڈ ریجمنٹیشن. اب آرگنائزیشن کا ڈائلیما ایڈمنسٹریٹو فیز میں کیا ہے، جسے اس نے ایڈمنسٹریٹو پرابلم کہا ہے، کہ ایک طرف تو ہمیں اسٹرانگ ریجمنٹیشن چاہیے، ڈسپلن چاہیے، اور رولز کی اور سینٹرلائزیشن کی یا دوسرے جو ہمیں مینیجیریل پریکٹسز اور پرنسپلز نظر آتے ہیں ان کی ہمیں بیسیکلی ایگزیکٹ وے میں اس کی ڈیفینیشن چاہیے، جہاں اور مینیجرز کا رول کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور ان کی جابس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اور ان کا لیول آف وہی جو جس کو ہم سینٹرلائزیشن یا ڈی سینٹرلائزیشن کے حوالے سے کہتے ہیں، وہ اس کی کلیئرٹی ہمیں چاہیے. ایک بات یہ ہے. دوسری ایٹ دا سیم ٹائم کہ آرگنائزیشن میں انوویشن کی نیڈ بھی ہے. ایک انوائرمنٹ اگر چینج ہو جائے یا مارکیٹ انفیکٹ چینج ہو جائے، اور تو کیا مینیجرز کے پاس انوویٹو ڈیسیژنس کی یا کریٹو ڈیسیژنس کی کے لیے وہ امپاورڈ ہیں یا نہیں. تو ان دونوں ٹرینڈس کو بیسیکلی ایک ہیپی کمبینیشن میں ایگزسٹ کرنا چاہیے. اسی چیز کو ہم مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ایگزامپل بھی دی ہے، اس کی طرف سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مارکیٹنگ میں ہمارا بیسک ایشو یہ ہوتا ہے کہ کون سا پروڈکٹ ہمیں کتنے ریونیوز جنریٹ کر رہا ہے اور کتنے ریٹرنز دے رہا ہے.
ٹھیک ہے. پروڈکٹ بیسیکلی ایک یونٹ آف انالیسز ہوتا ہے کہ اس پہ کاسٹ اور اس پہ ایکسپینڈیچر کتنا ہے اور اس پہ انویسٹمنٹ کتنی ہو رہی ہے اور اس پہ ریٹرن کتنا ہو رہا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم آرگنائزیشن میں یہ نیڈ بھی ہے کہ ایگزسٹنگ پروڈکٹ کتنا ڈلیور کر رہا ہے یا جنریٹ کر رہا ہے یا اس کا رول کیا ہے اوور آل آرگنائزیشن کے ریونیوز میک اپ میں, اور پھر نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ بھی اگنور نہیں ہونا چاہیے. اور یہ چیز آپ نے اسٹریٹجک انالیسز کے حوالے سے بھی دیکھا ہوگا اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لٹریچر میں, کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں بوسٹن کنسلٹنگ گروپ, تو وہاں پہ بات کرتے ہیں اسٹارز کی اور کیش کاؤز کی. تو اسٹار ریفلیکٹ کرتا ہے بیسیکلی کہ یہ ایسے پروڈکٹس ہیں جن میں ہمیں فیوچر نظر آتا ہے, اور جو کیش کاؤز ہیں ایسے پروڈکٹس ہیں جن پہ کمپنی یا آرگنائزیشن ایگزسٹنگ لیول پہ ایٹ دی گیون مومنٹ کرنٹ مومنٹ بہت زیادہ ریلائی کر رہی ہے. تو وہاں پہ پھر ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے کہ جب اسٹریٹجیز فارمولیٹ کرنی ہے تو وہ پروڈکٹس جن کی اسٹار پوٹینشیل ہے اور ان پر بھی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, یا ان کو بھی بیسیکلی ان کے اس پوٹینشیل کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگین کمنگ بیک ٹو آرگنائزیشن اسٹرکچر, یہاں پہ ہمارا کنسرن آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر اور اس کے پروسیسز میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ مینیجرس کو کنٹرول بھی کرے اور ایٹ دا سیم ٹائم اٹانومی کرے. تو یہاں پہ بیسیکلی ٹریڈ آف بھی نارملی ٹاپ مینیجرز پرسیو کرتے ہیں, لیکن دونوں کا ایک ہیپی بیلنس جو ہے دیٹ از ریکوائرڈ. سو پوائنٹ ہیئر اگین از کہ اڈیپٹیو سائیکل کی یہ ایٹریبیوٹس ہیں مائلز اینڈ سنو نے جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ انٹرپرینوریل پرابلم ہے, پھر انجینئرنگ پرابلم ہے, اور پھر ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے. تو آرگنائزیشن جو انٹرپرینوریل موڈ میں ہے یا ایک لارج آرگنائزیشن جو نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس نے ڈیسیژنس کرنے ہیں, تو وہ ان فیزز سے پاس آن کرتی ہے. اب ہمارا جو نیکسٹ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن اسٹریٹجی کی کون سی ٹائپالوجیز ہیں. تو اور پھر وہ آرگنائزیشن اسٹریٹجی کی ٹائپالوجی ان ویریس پرابلم سے, انٹرپرینوریل پرابلم, انجینئرنگ پرابلم اور ایڈمنسٹریٹو پرابلم سے کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں. تو براڈر فریم ورک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے اور دوسرا آرگنائزیشن اسٹریٹجی کی ٹائپالوجی ہے, یعنی آرگنائزیشن اسٹریٹجی میں فردر کون کون سی ٹائپس ہیں. تو پھر وہ آرگنائزیشن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈیفینڈر ہے, اینالائزر ہے یا پراسپیکٹر ہے. تو اب ہم اس ٹائپالوجی پہ اور اس کی جنرک ایٹریبیوٹس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. تھوڑی سی اس لیے کہ ٹائم آج کا ہمارا لمیٹڈ ہے اور ہم اس آرگنائزیشنل اسٹریٹجی ٹائپالوجی پہ زیادہ بات نہیں کر سکیں گے. اس پہ ہم ڈیٹیلڈ بات جو ہے وہ اپنے آنے والے سیشن میں کریں گے کہ ہر ٹائپ کی لیڈنگ ایٹریبیوٹس کیا ہیں اور اس میں آرگنائزیشن اسٹرکچر اور اس کی پروسیسز کی فیچرز کیا ہیں, اور پھر آرگنائزیشن جب ایک خاص قسم کی اسٹریٹجی فالو کرتی ہے تو اس کی آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ انٹرنلی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو لیکن تھوڑی سی اس کی جنرک فیچرز پہ ہم بات کر سکتے ہیں ابھی. تو اس کے کچھ جنرک فیچرز اس طرح ہیں کہ ہر یونیک ٹائپ آف جو اسٹریٹجی ہے, لائک ڈیفینڈر ہو یا پراسپیکٹر ہو یا انالائزر ہو, وہ ایک ڈسٹنکٹ وے میں آرگنائزیشن جو ہے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ انگیج ہوتی ہے. یعنی ایچ ٹائپ ہیز اے ڈسٹنکٹ وے ٹو انگیج اینڈ انٹریکٹ ود اٹس انوائرمنٹ. یہ ایک بڑا کہ ہر آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کی ٹائپ کا اپنا ایک یونیک اور ڈسٹنکٹ وے ہے کہ وہ جس طرح انوائرمنٹ کو ٹریٹ کرے. یعنی ڈیفینڈر کا اپنا ٹریٹس ہیں, پراسپیکٹر کے اپنے ہیں, انالائزر کے اپنے ہیں, اور جو لاسٹ فورتھ ٹائپ ہے جسے اس نے زیادہ ڈسکس نہیں کیا کیونکہ وہ ایک فیلڈ کیس ہے, تو وہ ریئیکٹر کے طور پہ اس نے اسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اسی طرح ایچ ٹائپ ہیز اٹس اون یونیک اسٹریٹجی فار ریلیٹنگ ٹو اٹس چوزن مارکیٹ. یعنی
ہر ٹائپ جو ہے وہ بیسیکلی ایک پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ مارکیٹ کو آرگنائزیشن کس طرح انگیج کرتی ہے اور مارکیٹ سے کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی جو ہے اس کے یونیک فیچرز ہیں. اسی طرح ایچ ہیز پرٹیکولر کنفیگریشن آف ٹیکنالوجی, اسٹرکچر اینڈ پروسیس ود اٹس مارکیٹ اسٹریٹجی. یعنی ہر ٹائپ میں جو اس کا آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے, جو اس کا پروسیس ہے, اور جو ٹیکنالوجی کا جو لیول ہے, اس کا ایک یونیک بیسیکلی کمبینیشن ہے. تو بیسیکلی ان تین اسٹریٹجک ٹائپولوجیز پہ جو کہ آرگنائزیشن کو ایک فریم ورک پرووائڈ کرتی ہے اور آرگنائزیشن کو کلاسیفائی کرتی ہے کہ وہ کس ٹائپ کی آرگنائزیشن ہے, کیا وہ ڈیفینڈر کی کیٹیگری میں آ رہی ہے, یا وہ پراسپیکٹر کی کیٹیگری میں آ رہی ہے, یا پھر وہ اینالائزر کی کیٹیگری میں آ رہی ہے. آرگنائزیشن کس کیٹیگری میں وہ فال کرتی ہے اور اس کا آرگنائزیشنل اڈیپٹیشن کے طریقے کیا کیا ہیں. تو اسٹوڈنٹس, اس نوٹ پر میں آج کا اپنا سیشن یہیں ختم کرنا چاہوں گا, اور نیکسٹ ٹائم پھر ہم اسی ٹائپولوجی پہ ڈیٹیل بات کریں گے. ود دس آئی سے اللہ حافظ ٹو یو. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.